کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج ہم جس لیگل ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ سول کیسز کے حوالے سے ہے، خاص طور پہ کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ عدالت میں اپنی دادرسی حاصل کرنے آتا ہے تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں فوری طور پہ جو ہے وہ ریلیف چاہیے ہوتا ہے، جس کو ہم عام زبان زد عام میں جو ہے وہ اسٹے میٹرز کہتے ہیں. کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی ہمیں اسٹے چاہیے، یا ہم نے پراپرٹی پہ اسٹے لگوانا ہے، یا ہم نے کسی بھی کام پہ اسٹے لگوانا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسٹے میٹرز میں آتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ فوری ریلیف حاصل کرنے کے لیے عدالت میں دعویٰ دائر کیا جاتا ہے. جس بھی پریپوزیشن پہ پھر وہ دعویٰ ہوتا ہے، مطلب جس بھی نوعیت کا وہ دعویٰ ہوتا ہے، جو بھی ریلیف چاہیے ہوتا ہے اس کو تمام ٹرو فیکٹس کے ساتھ سچی بات کو لکھتے ہوئے اینڈ پہ استدعا کی جاتی ہے کہ ہمیں اسٹے گرانٹ کیا جائے. اب عدالت جو ہے وہاں پہ تمام چیزوں کو، تمام ڈاکومنٹس کو جب فرسٹ ہیئرنگ ہوتی ہے تو ان کو دیکھتی ہے. اگر اس شخص کا وہ فوری ریلیف جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اگر وہ اس کو عدالت کو یہ لگے کہ تمام فیکٹس جو ہیں یا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس کی فیور میں ہیں، وہ تمام چیزیں ٹھیک بیان کر رہا ہے، تو عدالت جو ہے وہ فوری طور پہ اسٹے گرانٹ کر دیتی ہے. فار ایگزامپل، اگر دو اشخاص کے درمیان جو ہے وہ پراپرٹی کی کنسٹرکشن کا ڈسپیوٹ ہے. اب جو مالک ہے اس کے قبضے میں اگر پراپرٹی ہے اور ایک ان نون پرسن جو ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ میری ہے، آپ اس میں کنسٹرکشن نہ کریں، تو جو آنر ہے جس کے پاس رجسٹری ہوگی وہ ڈیفینیٹلی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. وہ وہاں سے اسٹے حاصل کرے گا اپنے لائر کو اپوائنٹ کر کے. لائر جو ہے وہ وہاں سے اسٹے آرڈر لے کے کہ یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ اس کی رجسٹری ہے، یہ اتنے عرصے سے اس جگہ پہ قابض ہے، اور وہ اگر کوئی اور بھی ریلیونٹ یوٹیلیٹی بل اگر ہوگا تو وہ بھی ساتھ لگا دے گا. وہ اگر لگا کے عدالت سے اسٹے حاصل کر لیا جاتا ہے تو وہ کہ فلاں شخص جو ہے یا رسپونڈنٹ یا ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ ان کی کنسٹرکشن میں، لافل کنسٹرکشن میں وہ مداخلت کر رہا ہے. حتیٰ کہ مالک بھی میں ہوں، میں اتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہا ہوں، میں نے باقاعدہ پرچیز کیا، پراپرٹی میرے قبضے میں ہے، لیکن یہ ان نون پرسن جو ہے وہ آ کے وہ مجھے میری کنسٹرکشن نہیں کرنے دے رہا. وہاں پہ عدالت جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کو فار دا ٹائم بینگ اسٹاپ کر دے گی، ریسٹرین کر دے گی کہ یہ قانونی جو کنسٹرکشن ہے اس میں وہ مداخلت نہ کرے. جب کوئی ایسا آرڈر پاس ہو جاتا ہے، وہ آنر جو ہے اس آرڈر کی مصدقہ کاپی لے کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. پھر اگر وہ دوبارہ کنسٹرکشن شروع کرتا ہے تو وہاں پہ اگر وہ شخص دوبارہ آ جاتا ہے تو اس آنر نے اگر وہاں پہ آن دا اسپاٹ جو ہے اس کو وہ آرڈر دکھا دیا، یا پھر اس نے کوئی اسٹے آرڈر جب حاصل کیا اس کی مصدقہ کاپی جو ہے یا اس کی کاپی جو ہے اس کو ٹی سی ایس کروا دی یا نوٹس کروا دیے کہ فلاں شخص کے فلاں عدالت سے میں نے اسٹے حاصل کر لیا ہے، تو جوں ہی اس آرڈر کا ڈیفینڈنٹ کو یا رسپونڈنٹ کو پتہ چلے گا، اس کے علم میں آ جائے گا، تو وہ آرڈر جو ہے وہ اسی ٹائم امپلیمنٹ ہو جائے گا. کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جس کے خلاف ہم نے اسٹے لیا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا شخص جو ہے ان نون پرسن، تھرڈ پرسن، وہ بھی انوالو ہو جاتا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے کنسٹرکشن نہیں کرنے دینی، یا اس کے خلاف اس ٹائم آرڈر تو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اسٹیٹس کو یا ریسٹرین جو ہے وہ ریسٹریننگ آرڈر جو ہے وہ اگر اس کے علم میں بھی آ جائے تو تب بھی وہ آرڈر جو ہے ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے. وہ عدالت کا آرڈر ہوتا ہے، وہ از خود پھر اس کو وہاں پہ نہیں روک سکتا.
نہیں روک سکتے. ڈیفینڈنٹ پھر وہاں پہ پلینٹیف کو کنسٹرکشن سے نہیں روک سکتا. وہ تھرڈ پرسن پلینٹیف کو کنسٹرکشن سے نہیں روک سکتا. جو ہی وہ آرڈر اس کے علم میں آ جائے گا، ان کے علم میں آ جائے گا، وہ اسی ٹائم امپلیمنٹ ہو جائے گا. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ امپلیمنٹ ہو گیا، اس کے بعد پھر بھی اگر وہ اسے کنسٹرکشن نہیں کرنے دیتے یا اس کی کنسٹرکشن میں کوئی رکاوٹ پیش کرتے ہیں، تو عدالت کے پاس پھر اختیار ہے کہ وہ ان اشخاص کے خلاف جنہوں نے عدالت کا آرڈر نہیں مانا، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے. کیونکہ آرڈر کا علم اس کے جب آ گیا پھر بھی وہ باز نہ آئے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف. بیسک کرکس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اسٹے آرڈر کا علم جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کو، رسپونڈنٹ کو یا کسی بھی شخص کو آ جاتا ہے اور پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. اس کے اوپر ایک ججمنٹ بھی ہے 2020 YLR پیج 1413 گلگت بلتستان کی. اس کے اندر کیٹاگوریکلی مینشن کیا گیا ہے کہ اگر کسی آرڈر کا علم جو ہے، اسٹے آرڈر کا علم ڈیفینڈنٹ کو یا رسپونڈنٹ کو آ جاتا ہے تو جو ہی اس کے علم میں آئے گا وہ اسی وقت امپلیمنٹ ہو جائے گا. یہ اسٹے میٹرز جو ہوتے ہیں یہ بڑے سینسٹیو میٹر ہوتے ہیں. ان میں فوری ریلیف چاہیے ہوتا ہے. دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس ٹائم پھر کنٹیسٹنگ صورتحال میں آ جاتی ہیں. ایک کہتا ہے میری پراپرٹی ہے، ایک کہتا ہے میری پراپرٹی ہے، ایک کہتا ہے میں کام کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں کام نہیں کرنے دوں گا. تو ان تمام صورتحال کو جو ہے بڑا بالا طاق لاتے ہوئے عدالتی آرڈر جو ہے اس کی کمپلائی وتھ کرنا ہر شخص پہ پھر فرض ہوتا ہے. اسے چاہیے پھر عدالتی آرڈر جو ہے وہ لازمی ماننے، ورنہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. یہ ایک مختصراً سی ویڈیو ایک اسٹے آرڈرز کو کے حکم کو جب نالج میں آ جاتا ہے اس کے حوالے سے تھی. یہ ویڈیو جو ہے نئے آنے والے وکلا حضرات کے لیے کافی مفید گر ثابت ہو سکتی ہے اور عام عوام کے لیے بھی، کہ جو لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتی آرڈر جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ باز رہا کرے اور عدالتی آرڈر کو کمپلائی وتھ کریں، ورنہ ان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے. نیکسٹ کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.